تو اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ تو روزانہ کتنی دفعہ اللہ کے بلانے پہ انکار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں ملنا آپ سے. اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ملنے آؤ، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند آئی ہوئی ہے. کوئی بھی کنسرن آپ نے رکھا ہوا ہے لیکن آپ اللہ کے پاس نہیں جا رہے. اٹھو، نماز پڑھو. کافر عورت، بدتمیز عورت، جاہل عورت، جہنمی عورت، تمہاری وجہ سے تو میری بھی جنت خراب ہو رہی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تم 5 نمازیں پوری کرو تو میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا. مجھے سوشل میڈیا پہ ایک سوال موصول ہوا تھا ایک ہسبینڈ کی طرف سے اپنی وائف کے لیے کہ میری وائف نماز کی پابند نہیں ہے اور میں ان کو نماز کے لیے جب بھی تاکید کرتا ہوں تو ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے لیے کوئی میسج یا تو یہاں صرف ان کے لیے نہیں، اوور آل ہر انسان کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت، نماز ایک ایسا عمل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز چھوڑنا گویا کہ کفر، یعنی آپ نماز چھوڑتے ہیں آپ کفر میں داخل ہوتے ہیں. یہ اتنی بڑی تائید ہے، اس کے بعد کسی اور بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ نماز چھوڑنے سے کافر ہو جاتے ہیں، کافر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ کافر ہوتے ہیں. کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تاکیدن بات ہے کہ یہ نماز کا جو فیکٹر ہے یہ تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ تم گناہوں میں ایسے جاؤ گے کہ تم کفر تک پہنچ جاؤ گے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فزیکلی بینیفٹس رکھے ہیں اور اسپریچول بھی آپ کے لیے بینیفٹس رکھے ہیں. چاہے کوئی عورت ہو چاہے کوئی مرد ہو، آپ نماز نہیں پڑھتے نا تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ کسی قیمت پہ حاصل نہیں کر سکتے. یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جب انسان ہر طرح سے اپنے آپ کو مطلب پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ماتھا زمین پہ جب جا کے ٹیک دیتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے. ماتھا زمین پہ ٹیکنا اپنے آپ کو کچھ نہ ہونے کا اعزاز دینا ہے کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں یہ سر رکھا زمین پہ، جو ہیں آپ ہیں، مالک آپ، بادشاہ آپ، اب آپ سے مجھے یہ چاہیے، اپنی رحمتیں اپنی برکتیں میرے ارد گرد رکھیں. تو آپ اگر نماز نہیں پڑھتے تو گویا آپ یہ گفتگو اپنے اللہ سے کرتے ہی نہیں ہیں. تو اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ تو روزانہ کتنی دفعہ اللہ کے بلانے پہ انکار کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں ملنا آپ سے. اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ملنے آؤ، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند آئی ہوئی ہے. کوئی بھی کنسرن آپ نے رکھا ہوا ہے لیکن آپ اللہ کے پاس نہیں جا رہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. بے حیائی صرف کوئی ایک ہی بے حیائی نہیں ہے، بے حیائی ہر طرح کے ہر ایک زمرے میں ہو سکتی ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے ڈسکشن کا، لیکن آپ کو نماز کیسے پروٹیکٹ کرتی ہے یہ مین چیز ہے. نماز ایک ملاقات ہے، تو جب آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے ٹیچر کے پاس صبح جانا ہے تو آپ رات کو ہوم ورک کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ ٹیچر کے پاس مجھے صبح نہیں جانا ہے تو آپ اپنا ہوم ورک ڈیلے کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے. تو نماز اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. جب آپ اللہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے گناہ کرتے ہوئے یا غلط کام کرتے ہوئے بار بار یہ ریکال آتی ہے. آپ کا جو نفس ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تم کو نماز پڑھنی ہے. ابھی تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ابھی تمہیں اللہ سے بات کرنی پڑے گی، اور یہ ابھی تم کیا کر رہے ہو؟ میں نماز میں جا کے اللہ کو کیا بولوں گا اہدنا الصراط المستقیم؟ کیسے وہ ادھر میں اللہ کو کہہ رہا ہوں مجھے سیدھا راستہ دکھا، ادھر میں چوری میں لگا ہوا ہوں. تو نیچرلی آپ کے اندر سسٹم ہے جو آپ کو حیات دلانے لگ جاتا ہے. یہ کانسیپٹ ہے انسان کا، لیکن اس کے لیے پڑھنی ضروری ہے نا. پڑھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. اور یہ ایک بہت ہی فضول سی لائن ہے انسانوں نے جو اپنے مائنڈ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے بنا لی ہے کہ اللہ توفیق دے گا تو پڑھوں گا. توفیق کس بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فری ول دی ہے. اللہ نے آپ کو زمین پہ بھیج کے آپ کو کہا ہے ڈو وٹ
ایور یو وانٹ ٹو ڈو، میں تم سے کل حساب کتاب کروں گا۔ تو وہ آپ کو توفیق دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے، اس نے آپ کو فری ول دی ہے کہ چوز کرو پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے۔ پڑھو گے تو یہ برکتیں ہیں، مل جائیں گی، نہیں پڑھو گے تو ادھر بھی میں بیٹھا ہوں، پھر مجھ سے ملنا پڑے گا، گزرنا پڑے گا۔ سمپل سا کانسیپٹ ہے۔ تو یہ توفیق جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ شیطان کا ایک جھانسا ہے کہ چونکہ مجھے اللہ نے توفیق نہیں دی ہوئی اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھتی۔ اور مطلب بہت ہی کہہ لیں کہ چھوٹی بات ہے، شرم سے خالی بات ہے کہ آپ نماز نہ پڑھتے ہو۔ آپ اگر اللہ کے ہی شکر گزار نہیں ہیں، آپ کسی انسان کے شکر گزار کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اگر میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بندہ نماز نہ پڑھتا ہو تو پہلی بات تو یہ کہ جبراً حکم نہ دے، کبھی بھی نہیں۔ جبر سے کبھی بھی کسی انسان کے دل میں جگہ نہیں پیدا ہوتی۔ پہلی بات یہ کہ اس عمل کو خود پریکٹیکلی کریں، پھر اس انسان کو احادیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، محبت کے ساتھ لالچ دے کے اس راستے پر لے کر آئیں۔ جیسے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تم 5 نمازیں پوری کرو تو میں تمہیں تحفہ دوں گا۔ لالچ ہے، آپ کو صرف اس کو لے کر آنا ہے۔ آپ جب اس کو آہستہ آہستہ ایک بچے کی طرح ایجوکیٹ کریں گے، وہ ایجوکیٹ ہو جائے گی، تو وہ اس کے بعد جب اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز کیا چیز ہے، تو اس کے بعد وہ آپ کے گفٹ کا انتظار نہیں کرے گی، وہ پھر اپنے اللہ کے لیے آئے گی۔ آپ کو صرف وہاں تک لے کر آنا ہے، لیکن آپ اس طرح نہیں لا سکتے۔ اٹھو، نماز پڑھو، کافر عورت، بدتمیز عورت، جاہل عورت، جہنمی عورت، تمہاری وجہ سے تو میری بھی جنت خراب ہو رہی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ بدتمیزی سے تو کبھی کوئی اخلاق پہ آیا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نے کسی کے منہ سے ہی سنا تھا، مجھے ان کا نام نہیں معلوم ورنہ میں ان کا نام کوٹ کر دیتی، لیکن انہوں نے یہ جو بات کی تھی یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال اخلاقیات سکھائے ہیں۔ 40 سال، پیدا ہونے سے لے کر 40 سال کی عمر تک۔ اس کے بعد نبوت آئی، اس ٹائم تک وہ اخلاق پر تھے، اس کے بعد دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں۔ اس سے پہلے صرف انسانیت تھی، غریب سے کیسے بات کرنی ہے، امیر سے کیسے بات کرنی ہے، بیوی سے کیسے بات کرنی ہے، سب کچھ، سچ بولنا ہے، ایماندار رہنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اخلاق کو پکڑ کر آپ کسی کو نمازی بنا سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی حدیث سنی آپ نے نماز کو لے کے اور آپ کا دل اس پہ دہل جائے، آپ اپنی بیوی کو وہ سنا سکتے ہیں کہ یہ حدیث سن کے میں ڈر گیا، اور میں جنت میں تمہیں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دنیا میں اگر نماز پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ تم نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تم کو پکڑتا ہے تو مجھے بہت تکلیف پہنچے گی۔ There are so many ways to manipulate someone۔ یہ زبردستی سے نہیں ہوتا ہے، تو چاہے مرد ہو یا چاہے عورت، محبت مین فیکٹر ہے، محبت سے سارے کام کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔